September we met, I could tell by your smile. اور گھر میں کسی کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑی آزادی سے اس نے پینٹ کی پچھلی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگھا لی اور کش لگاتا ہوا موبائل پر میسج ٹائپ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اسے فیل ہوا جیسے کہ بارش شروع ہو گئی ہے۔ وہ اٹھا اور لان کی طرف نکل آیا، مگر وہ چوکھٹ پر ہی رک گیا کہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ پلٹتا کہ اس کی نگاہ ساکت ہو گئی تھی۔ اس سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر رفت بارش میں بھیگ رہی تھی۔ گلابی لان کا سوٹ اس کے بدن سے بری طرح چپک چکا تھا اور اس کے جسم کے نشیب و فراز اس طرح سے عیاں تھے کہ آزاد ملک میں برساں برس رہنے اور کھلے نظارے دیکھ لینے والا مرتقوہ ہاشمی کے بھی ذہن و دل میں قیامت سی برپا ہو گئی تھی۔ اس کا بھیگا سراپا قیامت ہی تو لگ رہا تھا۔ سبھی چہرے پر پھسلتی بارش کی بوندیں اس کا چاندنی سے ڈھلا وجود مزید نکھر گیا تھا۔ سیاہ زلفیں کمر سے نیچے تک پھیلی بوند بوند پانی ٹپکا رہی تھیں۔ وہ جو اپنے آپ میں مگن بارش کی دیوانی بالکل اس میں ڈوبی سرمستی کے عالم میں بھیگ رہی تھی۔ کچھ عجیب سے احساس کے ساتھ مڑ کر دیکھا، جب تک وہ بھی بے سوچے سمجھے اس کے قریب چلا آیا تھا۔ اس کو اتنا قریب اپنے عین سامنے پا کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے کاندھے پر بڑی بے پرواہی سے بڑے آنچل کو کھینچ کر اپنا وجود ڈھانپنے کی ناکام سی کوشش کر ڈالی۔ اسے اس کے آنے کی کہاں امید تھی؟ اسے یہ معلوم تھا کہ وہ ہے مگر سو رہا ہے، اور اتنے دن میں اسے یہ تو پتہ ہی چل گیا تھا کہ وہ اب 3-4 بجے ہی اٹھے گا، اور بارش دیکھ تو اسے کچھ سوچتا ہی کب تھا۔ وہ تو بارش کے آثار دیکھ کر ہی لان میں چائے کا مگ لے کر پہنچ گئی تھی، اور بارش شروع ہوتے ہی تو وہ خود کو بھول جاتی تھی اور کسی کو کیا یاد رکھتی۔ وہ بری طرح نروس شرمندگی کے حصار میں لپٹی لب کچل رہی تھی۔ اس نے بے اختیاری میں ہاتھ بڑھایا اور سیاہ گھنیری پلکوں پر اٹکی پانی کی بوندیں پوروں پر چن لیں۔ وہ جو پہلے ہی کانپ رہی تھی، اس کی اتنی جسارت پر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کی کلائی تھام گیا اور تھوڑا سا جھٹکا دے کر اپنے مقابل کیا۔ بھائی مرتضیٰ؟ لب کپ کپائے بے بسی پر آنسو گرنے لگے جو بارش کی بوندوں سنگ شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے بری طرح پیچھے دھکیلا۔ ایسی امید نہ تھی۔ قدم لڑکھڑا گئے اور وہ تقریباً اندھا دھند بھاگتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی، اور اس کا فسون بھی جیسے بکھر گیا۔ اف، یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ ذہن و دل کے قابو میں آتے ہی وہ خود پر لعنت و ملامت کرنے لگا۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ او میرے خدا، شکر ہے تیرا کہ کچھ غلط نہیں ہو گیا۔ اس نے لمبی سانس کھینچتے ہوئے شکر ادا کیا۔ رفت دوڑ کر آبش کے کمرے میں آ گئی تھی۔ دروازے کو چٹخنی لگائی اور اس کی پشت سے ٹیک لگا کر زاروں زار رونے لگی۔ ان لمحوں کا سوچتے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ اس کے پورے وجود پر لرزہ سا طاری تھا۔